علوم و فنون میں مختصر تصنیفات کی کثرت تعلیم کے لیے مخل ہے، نقصان دہ، مخلۃ ایوقع الخلل، جو خلل پیدا کر دیتا ہے، خلل شگاف پیدا کر دیتا ہے، یعنی کہ نقصان پیدا کر دیتا ہے۔ یہ چیز پہلے بہت تھی، اب کم ہے۔ یہ جدید دور میں یعنی کہ دیوبند میں بھی وہ چیز اب ہے درس نظامی میں۔ دیکھو درس نظامی میں کیا ہوتا ہے، سید سلیمان علامہ شبلی نعمانی کے مقالات ہے، شبلی ہے، اس کی تعلیم ہے، اس میں لکھا درس نظامی کی انہوں نے تنقید کی ہے، تو اس کے نقائص کو بیان کیا، قدیم نظام تعلیم میں نقائص کیا تھے، اس کو پڑھنا چاہیے تعلیمی اعتبار سے، اس لیے نہیں کہ اس میں نقص معلوم کرنا ہے، معلوم کرنا بھی چاہیے، تعلیم ہے نا، پورے قوم کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، تو قوم کو تعلیم یافتہ بنانے کا مسئلہ، باشعور بنانے کا مسئلہ ہے۔ تو جائزہ لیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا معلوم ہے درس نظامی میں، اور ابھی بھی جو جہاں درس نظامی ہے وہاں تو درجہ کا نام پوچھو تو کتاب کا نام بتا دے گی، کس کلاس میں ہو تو شرح جامی میں، پوچھنا کبھی، کس کلاس میں ہو تو کافیہ میں، کس کلاس میں ہو تو مالا بدامین میں، مالا بدامین فقہ کی کتاب ہے، کافیہ علی ترتیب الکافی رائے پڑھ چکے ہو، اور شرح جامی اس کے بعد کافی نقطی کتاب۔ پھر کس درجے میں ہو، منطق کی کتاب، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ہوتا ہے اصل میں، اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک فن کی جو سب سے جامع کتاب وہ پڑھا دو، تمام مسائل کا احاطہ ہو جائے گا، اور اس میں ہر لفظ گٹھا ہوا ہوتا ہے، اس میں مجبوری کیا کہ ایسے ہر لفظ کے اندر معنی پوشیدہ ہے، گٹھا ہوا ہے۔ اب جو مبتدی طالب علم ہے ابھی اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کر لے۔ شروع میں جو آدمی ہر چیز کا مکمل احاطہ کرنا چاہتا ہے، پہلے ہی مرحلے میں اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی، تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے، ابھی بھی ترجمہ کریں گے تو بات اور واضح ہوگی۔ تو علوم و فنون میں مختصر تصنیفات کی کثرت تعلیم کے لیے نقصان دہ ہے۔ تمہارا چارج نہیں کہتے ہیں۔ ذهب كثير من المتاخرین الى اختصار طرق، دیکھو متاخرین کون کہہ رہے ہیں؟ ابن خلدون جو کہ خود جو ہے متاخرین میں شمار ہوتے ہیں، یعنی کہ متاخرین میں جن جو کچھ عالی دماغ پیدا ہوئے جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ابن خلدون، گنتی کے چند لوگوں میں سے اس میں ان کا شمار ہوتا ہے، خود یہ متاخرین میں، لیکن اس سے وہ مستثنا ہے۔ تو متاخرین، بہت سے متاخرین اس طرح الاختصار الطرق والانحاء فی العلوم، علوم میں طریقے اور مناہج، نحو جمع انحاء، مناہج کے اختصار کی طرف گئے، علوم میں مناہج اور طریقہ کار کے اختصار کی طرف گئے، یولعون بها، وہ اس کے دلجادہ ہوتے ہیں، ہاں، ویدونون منها برنامجا مختصرا فی کل علم، اور وہ اس سے یعنی علوم کا ایک مختصر پروگرام، اور اس کو ہم نصاب کہہ سکتے ہیں، برنامجن، وہ ایک مختصر نصاب مدون کرتے، علوم و فنون کا ایک مختصر نصاب مدون کرتے، فی کل، ہر علم کا ایک مختصر نصاب مقرر کر لیتے ہیں، تدوین کر لیتے ہیں، یشتمل علی حصر مسائلہ وادلتها، اختصار وادلتها، جو مختصر نصاب مشتمل ہوتا ہے علی حصر مسائل، حصر ای احصاء، اس کے مسائل یعنی فن کے مسائل اور اس مسائل کے دلائل، ہاں کا مرجع کون ہے؟ مسائل، ہی کا مرجع فعلم، علم کے مسائل اور مسائل کے دلائل پر مشتمل ہوتا، وہ مختصر نصاب ہر علم کے مسائل اور اس کے دلائل پر مشتمل ہوتا، اسی میں مسائل بھی اور اسی میں دلائل بھی ہے۔
جیسے ہدایہ، وہ مختصر ہے معلوم ہے نا، بہت ضخیم جلدوں کا اس میں دلائل کو اس طرح لپیٹ کر بیان کیا گیا ہے کہ اس کو ایک سمجھنا ایک الگ کام ہے، الگ کتاب کو سمجھ. دلائل تو سیدھے ہونے چاہیے نا، یہ مسئلہ اس کی دلیل ہے، اور اس میں وہ عقلی یا نقلی دلیل دے رہے ہوتے لوگوں کو معلوم ہے کر کیا رہے ہیں مصنف. تو یہ فن کی تصنیف کی کمی ہے. اور وہی کتاب اگر ہم کہہ رہے ہیں اتنی محنت، اس کتاب کے پیچ و خم کو سنوارنے میں ٹائم لگتا ہے، وہی وقت اگر فن کو سمجھنے میں لگ جائے کتاب کی جگہ پر. کتاب کی اصل تو فن ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اس کو ان کے کتاب کی اصطلاح کو سمجھے، فن کے اصطلاح کو سمجھنا ہے نا. تو وہ دلائل اگر واضح الفاظ میں دے دی جائے اور وہی محنت کر دی جائے فن پہ، کامل ہو جائے گا. کتاب میں کیا لکھا ہے، اصل مسئلہ کیا ہونا چاہیے. اب کیا کرتے ہیں اختصار فی الالفاظ، مختصر الفاظ میں. اور بھائی شروع میں آدمی اختصار جو آدمی کا ہوتا ہے، جب مولانا بڑا ہو جاتا ہے نا، بھائی اس چھوٹے لفظ میں کیا کیا ڈال دیا، سب کو ڈال دو. بھائی آپ وہاں پہنچ کے یہ بات سمجھ رہے ہیں، شروع میں آپ کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس میں کیا مطلب ہوتا ہے. ہر کتاب میں جو ہے نا آدمی جیسے دیکھو، ہر چھوٹی چیز میں بھی آدمی جب بڑا ہوتا ہے تو چھوٹی چیز سے وہ بڑی چیز نکال لیتا ہے. اس کے اندر سے سامنے کوئی کتاب ہوتی ہے وہ پوری بات بیان کر لیتا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد جو چیز سمجھ، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہی بات طالب علم پہلی مرحلے میں سمجھے جو آپ عالیہ عربیہ سے فارغ ہو کر سمجھ رہے ہیں. آپ یہ سب ممکن نہیں. مختصر الفاظ میں وحشو القلیل منها بالمعانی، اور حشو القلیل منها من تلک الالفاظ، اور کم الفاظ کے ذریعے بہت اس فن کے بہت سارے معنی کو بھر دیتے ہیں. کم الفاظ میں من ذلک الفن، اس فن کے بہت سارے معنی کو بھر دیتے. وقال ذلك مخلا بالبلاء، کلام بلیغ یعنی وہ کلام مؤثر ہو ہی نہیں سکتا، آپ صرف الفاظ بھرتے جا رہے ہیں، اسی میں گھتے ہوئے جا رہے ہیں، الفاظ یعنی معنی کو رکھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہر لفظ کا معنی آدمی، تو وہ کیا ہوتا ہے بلاغت کے اعتبار سے کلام مختل ہو جاتا ہے، اختلّ مخلّ، اور اسی سے مطلب کہ خلل اس میں واقع ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، وعسیرا علی الفہم، اور سمجھنے میں دشوار ہو جاتا ہے. وربما عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة في الفنون للتفسير والبيان، اور بسا اوقات اور کبھی وہ امہات کتب فنون کی طویل مطولہ طویل امہات کتب کا ارادہ کرتے ہیں تفسیر اور بیان کے. تفسیر علم تفسیر اور علم البیان کی طویل امہات کتب کا ارادہ کرتے ہیں. فاختصروها، اور اسے مختصر کر دیتے ہیں. کیوں؟ تقریبا للحفظ، حفظ سے قریب کرنے کے، یاد کو آسانی ہے، تیسیر للحفظ، حفظ کی آسانی کے لیے. اب یہ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں لوگ، ابھی تو تین باتیں کہ فنون للتفسیر والبیان، یعنی تفسیر اور بیان، یہ لام جو ہے من کے معنی میں اور بیانیہ ہے. فنون کی لمبی امہات کتب کا ارادہ کرتے ہیں اور اسے حفظ کی آسانی کے لیے مختصر کرتے ہیں. ترجمہ سمجھ کے تو تشریح کر دیں. امہات کتب کسے بولتے ہیں؟ جیسے حدیث کی امہات کتب بخاری، ترمذی، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، امہات کتب. فقہ حنفی میں جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الآثار، کتاب الزیادات، کتاب السیر الکبیر، کتاب السیر الصغیر، یہ سب کتابیں کیا ہیں؟ امہات کتب. یعنی اس فن کی پہلی کتاب جو کیا کہلاتی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے کتاب الام، ان کی کتاب کا نام ہی کتاب الام ہے. اس لیے کہ ان کی جو آراء ہے، فقہی آراء ہے، اس کا سب سے پہلا مرجع کیا؟ کتاب الام. وہ انسائکلوپیڈیا ہم بولے بھائی، یعنی کہ ایسا نہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تو مختصر ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو لکھا تھا کتاب محمد میں ان کو مرتب کر دیا.
ان کی لکھی ہوئی کسی امام کی باضابطہ کتاب وہ بہت ضخیم کتاب. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے مستد 30,000 حدیث وہ بھی ضخیم ہے. کتاب علوم بھی ضخیم ہے. اتنی موٹی کتاب لکھی انہوں نے اس زمانے میں، جس زمانے میں کاغذ کا بھی آغاز ہی ہوا تھا. آج ہم لوگ کمپیوٹر لیپ ٹاپ پہ تب بھی کتاب پتلی کتاب لکھی مولانا. آج کل کا وقت کم رہتا ہے. کیوں کم رہتا ہے بھائی؟ موبائل کے لیے زیادہ وقت ہے، پڑھنے کے لیے کیوں وقت ہے؟ وہ مختصر کتاب لکھی. کیوں مختصر بھائی؟ سب کچھ کے لیے ٹائم. پہلے زمانے میں لوگ تو یہ امہات کتب اسی لیے فنون جیسے تفسیر اور بیان کی طویل امہات کتب کا ارادہ کرتے اور اسے مختصر کر دیتے ہیں حفظ کی آسانی کے لیے، جیسے کما فعل ابن الحاجب، جیسا کہ ابن الحاجب نے فقہ اور اصول فقہ میں کیا اور ابن مالک نے عربی زبان میں کیا. والخونجی فی المنطق، اور خونجی نے منطق، خونجی مصنف کرا. وامثالهم، اور ان جیسے اور بھی لوگوں نے بہت سی کتاب بڑی بڑی کتابوں کی تلخیص کر دی. مثال کے طور پر دیکھو، اس کا ایک نمونہ سمجھنا ہے تو اپنے یہاں کتاب پڑھ رہی شذور الذہب. کیا پڑھتے ہو تم لوگ؟ نہیں، شرح شذور الذہب پڑھ رہے ہو اور قطع الندى پڑھ رہے ہو. قطع الندى تو کوئی پڑھ ہی نہیں پائے گا اور شذور الذہب تو کوئی پڑھ ہی نہیں پائے گا. اس کے اندر جو انہوں نے خود شرح کر دی ہے وہ اچھا کیا ہے کہ میں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے. تو اس کا جو متن ہے بچے کو پڑھایا جائے گا اور اس میں ہر لفظ کا مطلب اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس چیز کا مطلب یہ ہے اور اس کو پورا کر گرفت میں رکھو. بھائی یہ طریقہ بتائیں گے ابھی کہ اصل میں طریقہ کیا ہونا چاہیے. ممکن ہی نہیں ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فن کی جملہ چیزوں کو ایک ساتھ رکھ دو آپ اچھا سمجھتا ہے. ہم بتائیں ہمارے ایک استاد تھے، ایک دن میں نے ملایا وہ شذور الذہب پڑھاتے تھے، وہ علی اللہ اور بہت میں حدیث تفسیر فقہ اور نحو وغیرہ میں بہت اعلیٰ صلاحیت تھی. ٹھیک ہے، ابھی بھی ہے، زندہ ہے وہ. تو جو شذور الذہب میں بتاتے تھے وہی آ کے ہم لوگ کو کتاب النحو میں بتاتے تھے. سیم چیز بالکل. ایک دن مجھے اس کا اندازہ نہیں ہوا، ایک دن کیا ہوا کہ عالیہ اولیاء والوں کو ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، وہ لوگ مذاکرہ کر رہے تھے تو اور وہ مولانا اسی دن پڑھائی تھی ان لوگوں کتاب النحو میں. تو وہ لوگ ایسے آپس میں کہتے تھے کہ یار یہ کیا ہوتا ہے، مولانا نے کیا بتایا. میں نے کہا یہ بتایا ہوگا. تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ ارے آج یہی بتایا مولانا نے، یہی بتایا درجے میں. تو یہ مطلب سامنے کیا سمجھ میں آئے گا. تو اس میں کیا ہوتا ہے جو بہت قابل ہوتا ہے نا، ایک تو بہت قابل ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے نیچے والے درجے میں ایک دو طالب علم ہوتا ہے، 2 یا 3 ایک درجے میں جو 2-3 ہوتے ہیں ذہین کافی، اس کو تو کافی فائدہ ہو جاتا ہے. اور بقیہ جو 97 ہوتے ہیں وہ بوکس کے بوکس ہی. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 50 طلبا کو فائدہ تو ہونا چاہیے. 20 اگر ہے تو 15 طلبا کو سمجھ میں آنا چاہیے، 13 طلبا کو سمجھ میں آنا چاہیے. 5-7 تو ہر جگہ ہوتے ہیں کہ جن کو نہیں سمجھ میں آنا ہے، ان کو نہیں سمجھ میں آنا. لیکن کم از کم جو ہے جو 13-14 کو اچھی خاصی بات سمجھ میں آنی چاہیے اور 7-8 کو بری بات سمجھ میں آنی چاہیے. یہ تعلیم کا مطلب اوسط کہہ رہے وہ فساد فی التعلیم، یہ تعلیم کا بگاڑ ہے. وفی اخلال بالتحصیل، اور اس میں حصول میں خلل اندازی، اور اس میں حصول میں خلل اندازی. فن حاصل نہیں ہو سکتا ہے. پتہ یہ چلا کہ مزدباد مرگ عیسیٰ آپ ہی بیمار ہے. کیا مطلب مزدباد؟ مزدہ کے بعد خوشخبری، اے مرگ. مرگ مطلب مرگ مانے موت، کہ اے موت خوشخبری ہو تمہارے لیے. عیسیٰ عیسیٰ کی وجہ ہے نا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو یہ شاعر جو ہے موت کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ عیسیٰ خود ہی بیمار ہے تمہارا، تب تو تم تو ولے ولے تمہارا سب کچھ ہے، سب کو مار دو. اور عیسیٰ تو بیمار ہے تو کیا علاج کرائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو پڑھاتے ہیں ان کو خود تدریس، ان کو تعلیم کی ضرورت ہے. پڑھانا کیسے، خاص طور سے ابتدائی طور پر. اچھا ہم لوگ کیا ایک بات اور چلتی ہے، تم لوگ کو اس لیے بتا دے رہے، اب لوگ مولانا ہو چکے ہو، مولوی تو ہو ہی گئی ہو، اب مولانا کے اسٹیج پہ ہو کہ کیا کہتے کہ کھانا مولانا کو صلاح دیں ان کو زمینوں دے دو. بہت چلتا ہے. نہیں ہر مدرسے میں مسئلہ یہی ہے. ہم لوگ یہاں پڑھتے تھے
تو وہ کہتے تھے وہ فلاں ان کو وہ دے دو، پوچھتے تھے وہ اس کو ان کو دے دو، انہیں موہر نہیں دیجیے گا، ہر جگہ ہوتا ہے۔ اور بھائی جو فن کی آخری کتاب نہیں پڑھا پاتا تو پہلی کتاب بھی نہیں پڑھا پائے گا، اس کو بیلنس ہی نہیں ہے۔ یہ شذورزم میں بتانا ہے، یہ تمرینوں میں بتانا ہے، کہ یہاں پر نہیں بتائیں گے تو وہاں پہ وہ نہیں سمجھ پائے گا، ہونا چاہیے بیلنس نا، جو دونوں جگہ کو جانتا ہو کہ یہاں پر یہ بات اگر ہم نے نہیں سمجھائی تو وہاں پر جا کے سمجھ نہیں پائے، تو کیسے جب تک یہ دونوں میں بیلنس نہیں ہو، دونوں طرف کا شذورزم سے لے کے تمرین تب تک وہ کتاب کو نہیں پڑھا پائے۔ بھائی رہنما کون راستہ خود دکھاتا ہے، جو ہمارے آغاز کو جانتا ہے اور انتہا کو بھی جانتا ہے، وہی تو رہنما ہوگا۔ کیسے جو وہاں نہیں جانتا تو تم چلے جاؤ، ہم اس کو تو جان رہے ہیں، اس کا تم پہنچو نہیں پہنچو، تو رہنما تو نہیں ہو سکتا، وہ گائیڈ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ جو فارمولہ اپنے ہے کہ یہ جو فن کی ابتدائی کتاب انتہائی کتاب نہیں پڑھا پاتا ہے، وہ بھی فن کی ابتدائی کتاب کو نہیں پڑھ سکتا۔ وفی اخلال بالتحصیل وذلك، اور وہ اس لیے کہ لأن فی ایک ہی چیز ہے، تعلیم کا بگاڑ ہے اور تحصیل میں خلل اندازی۔ وذلك لأن فيه تخلیقا على علم اور فن میں فرق ہے، دونوں مترادف بھی ہے اور فرق بھی ہے۔ تو جو بھی مترادف اصلا حقیقت میں مترادف ہم بولتے ہیں، ہر لفظ کے بعد الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن مترادف جو ہے بعض وجوہ میں مشابہت پر مترادف کہہ دیا، لیکن حقیقت میں ہر لفظ الگ الگ ہوتا ہے۔ اکیلے اس لیے کہ اس میں مبتدی کے لیے مسائل میں تخلیق ہے۔ تخلیق کیا ہے؟ تخلیق گڈ مڈ کر دینا ہے، ملا دینا ہے، اشتباہ پیدا کر دینا ہے، کنفیوز کر دینا ہے۔ ہم لوگ کنفیوز ہی تو ہیں، تخلیق کنفیوز کر دینا، کیونکہ اس میں یعنی اس طریقہ تعلیم میں مبتدی طلباء کے لیے تخلیق ہے، گڈمٹ کر دینا ہے، انہیں کنفیوز کر دینا ہے۔ تشریح میں کرو کنفیوز کر دینا، ترجمہ کا اس لیے کہ اس میں مبتدی طلباء کے لیے گڈمٹ کر دینا ہے، یہ ترجمہ کر رہا ہوں، اور تشریح ہے کہ اس کو کنفیوز کر دینا۔ ایسا کنفیوز مطلب راوی کا ہوتا ہے، راوی ہے نا، اس کا درجہ بندی ہوتی ہے، ثقۃ سب سے بہتر، کذاب سب سے نیچے، بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ صدوق، مطلب ٹھیک ٹھاک چلے گا، یہ راوی کا۔ ایک ہمارا ساتھی تھا، وہ علی ساتھی ہم بول رہے کہ یار یہ مولانا جو ہے، ہم نے نہیں مولانا کا پھدوک، پھدوک کا بولتے ہیں، پھدوک کہ یار کون مولانا پڑھا نام بتایا، ہم نے کہا یار وہ علم الرجال کے بارے میں ماہر وہ بتا رہے ہیں صدوقن بولتے ہوں گے، صدوقن بولتے ہیں، پھدوک سمجھ رہا تھا، کنفیوز ہے، استاد کیا بول رہا ہے، کیوں بول رہا ہے، کوئی مطلب ہی سمجھ نہیں آتا۔ ابھی تھوڑا بہت مطلب سمجھ میں آ رہا ہے تم کو، آگے چل کے کیا ہوتا ہے، کوئی زیادہ علمی بات ہوتی ہے تو اس کو کہتے کیا بولے مولانا، اور ہدایت پڑھا کیوں رہے ہیں، پہلے جیسے کانسیپٹ کلیئر نہیں بھائی، کیا ضرورت ہے ہدایت کی، زمانے میں کیا ایسا کاروبار کون کرتا ہے کہ بے منعقد ہوتے ہیں، میں نے کہا خیر تم نے کہا بیچو، کہاں کون کرتا ہے اسے، وہ تو رہا ہے اسے کنفیوز، پورے منطق پورے فقہ پڑھ لیتا ہے وہ، لیکن وہ کنفیوز رہتا ہے منطق پڑھاتے کیوں ہیں، پہلے دن کانسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے بھائی، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں، مطلب یہ کہ گڈمٹ کرنا کیسے ہے، اس کی وجہ کہہ رہے بإلقاء الغایات من العلم علیہ، بإلقاء الغایات علیہ، علم کے مقاصد کو اس پر ڈالا جا رہا ہے، کیسے تخلیق ہے، علم کے مقاصد کو اس پر ڈال کر، وہ لم یستعد لقبولها بعد، اور وہ اب تک اس کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا ہے۔ آپ چکن تو کھلا رہے ہیں لیکن اس کو بھی دودھ کی ضرورت ہے، بچہ بھی ہے پیدا ہوا ہے، اس کو چاہیے کیا؟ دودھ، اور اس میں بھی ماں کا دودھ، ماں کا دودھ سمجھ رہے ہو نا، یعنی اس کو پیار کے ساتھ پڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو کہہ رہے ہیں چٹیا، گد 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 گد، ہاں پکڑ کے بالکل، ماں کا دودھ نہیں کہا، اس کو ضرورت ہے ماں کے دودھ، اور ہم اس کو دودھ بھی نہیں دے، ماں کا دودھ چھوڑو دودھ بھی نہیں دے کے سیدھے چکن کھلا رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا اس کا؟ آپ کی محنت بھی گئی ضائع، آپ کا بھی وقت ضائع گیا، اور بچہ اور برباد ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ مطلب کہ دیکھو پڑھانے کے بعد
پڑھنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ تو کسی نے نہیں پڑھا تو ٹھیک ہے وہ برابر ہے، مدرسہ میں پڑھنے کی صلاحیت نہیں بنی تو وہ برباد ہوگا، اب بہت برا، اس کو کوئی جماعت صحیح کر پائے گا؟ اسکول اور کالج والے کو تو اصلاح کر لے گا وہ، ہے نا، جو کبھی بالکل نیگیٹو بھی نہیں پازیٹیو نہیں ہے وہ، لیکن جو مدرسہ سے نکلا ہوگا تھا نا تو بس اس کا مقابلہ شیطانی کر سکتا ہے، بس کیا مدرسہ کا بگڑا کہیں نہیں سدھرا، یاد رکھنا کہیں نہیں سدھر سکتا ہے وہ، تم دیکھ لو نا، یہ تم دیکھتے ہو مدرسے سے بگڑ کر کے جو ہوتا ہے ایسا باغی بنتا ہے وہ، پھر وہ کسی کا نہیں ہوتا، ماں باپ بھائی معاشرہ کچھ نہیں، یہی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ پڑھا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ باغی بن گیا۔ یہ غلطی کیا تھی، پہلے دن میں جب اس کو پڑھایا گیا تو صحیح پیار اور محبت کے ساتھ اس کو صحیح طریقہ تعلیم سے نہیں پڑھایا، صرف یہ نہیں ہے کہ نہیں نقصان اگر ہو جاتا چلو نہیں پڑھا، نحوی نہیں بنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو وہ اس کے قبول کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں اور آپ نے اس کو وہی چیز پڑھا دی، وہ من سوء تعلیم، اور یہ تعلیم کی برائی ہے، یہ تعلیم کی خرابی ہے، کما سیاتی جیسا کہ آئے گا تو آئے گا کیا وہ اس کو پڑھانا، اگلا جو ہے پوائنٹ نمبر وہ تعلیم العلوم آواز کٹ کر کے آ رہی مولانا، تو یہاں سے اس میں اس میں پورا 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 پیراگراف ہے، اور یہ پیراگراف نہیں ہے 6 چیپٹر ہے، چیپٹر مطلب اس میں انہوں نے دے تو دیا ہے، کیونکہ پورا بی ایڈ جو کروایا تو کیسے معلوم چیپٹر ہوتا ہے نا، 12-13 کے نام چیپٹر سے تو ہوتے نہیں ہیں، تو یہ جو ہے چیپٹر ہے، ہر پیراگراف الگ الگ چیپٹر ہے، اس پہ انہوں نے اجباری طور پہ روشنی ڈالی ہے، تفصیل کے لیے بی ایڈ کر لیجیے۔ اور بی ایڈ کرنے کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بی ایڈ جو کرتا ہے ہر علم کا بی ایڈ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بی ایڈ کرتا ہے تو ہائی اسکول، بی ایڈ کا مطلب ہائی اسکول، وہ ہائی اسکول ہی میں پڑھا سکتا ہے یا کالج تک، اگر پروفیسر بننا ہے نا تو اس کے لیے الگ ہے، اس کو جی آر ایف نکالنا پڑے گا، جی آر ایف نکال کر کے پروفیسر بن سکتا ہے، اس میں تحقیق تدریس کا مسئلہ کیسے پڑھائے اس کا الگ میٹر ہے، اس میں پڑھانا ہے تو اس میں ہائی اسکول تک کی ٹریننگ جاتی ہے، ہائی اسکول کے جو علوم ہے تو آپ بی ایڈ کس سے کرنا چاہیے، اس میں ہندی سبجیکٹ ہے، انگلش ہے، سائنس، آپ کا کیا ہوگا، اس میں آپ کو ٹرین کیا جائے گا، کچھ بنیادی نظریہ سکھائے جائیں گے، یہ پڑھانا ہے، یہ میتھڈس ہوتے ہیں، اب میتھ سے ہیں تو آپ کو سائنس سے مثال کے طور پہ تو سائنس میں کیسے پڑھایا جائے گا، میتھ ہے تو کیسے پڑھایا جائے گا، اگر ہسٹری میں ہے تو کیسے پڑھایا جائے گا، وہ سکھایا جاتا ہے، ہر فن کا بی ایڈ نہیں ہوتا، یاد رکھنا، اس کا بی اے ہے انگلش میں تو وہ بی ایڈ انگلش ہی میں اس کو سکھایا جائے گا، انگلش کیسے پڑھانی ہے، تو یہ عربی زبان و ادب کا بی ایڈ میں بتا رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں نا، یہ جو ہوگا یہ تو 2 چیپٹر عمومی ہو گیا، اب یہاں سے وجہ الثواب کی تعلیم العلوم و طریق بعد اس میں زیادہ تر عربی زبان و ادب اسلامیات کے سلسلے میں بات ہوگی، اور کہ اس میں کیسے بی ایڈ، اگر اس میں اس کی تعلیم کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔